السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں پھر ہماری کتاب حصہ 2 کا چیپٹر نمبر 17 پہیلی۔ یہ سبق بہت ہی اہم اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ سبق کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لیے تو اور ضروری ہے کہ یہ سبق آپ پورا دیکھیں، کیونکہ پہیلی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں پہیلی سلجھائی جاتی ہے۔ پہیلی سلجھائی جاتی ہے تو یہ سبق میں بھی دیکھیں گے ایسی کون سی بات کہی ہے جس کو انہوں نے پہیلی میں بیان کیا ہے۔ چلیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ میں ایک آگ کا گولا ہوں، میں ایک آگ کا گولا ہوں، سونے جیسا لگتا ہوں، سونے جیسا لگتا ہوں، مشرق سے روز آتا ہوں، مشرق سے روز آتا ہوں، مغرب کو میں جاتا ہوں، اپنے وقت پہ آتا ہوں، اپنے وقت پہ جاتا ہوں، اپنے وقت پہ آتا ہوں، اپنے وقت پہ جاتا ہوں، رب کے حکم سے چلتا ہوں، رب کے حکم سے چلتا ہوں، چڑھتا ہوں پھر ڈھلتا ہوں، چڑھتا ہوں پھر ڈھلتا ہوں، دن لے کر میں آتا ہوں، دن لے کر میں آتا ہوں، دن لے کر میں جاتا ہوں، دن لے کر میں آتا ہوں، دن لے کر میں جاتا ہوں، جگ میں اجالا بھرتا ہوں، جگ میں اجالا بھرتا ہوں۔ جگ کے کیا معنی ہیں یہ نیچے میں ابھی آنے والا ہے۔ جگ میں اجالا بھرتا ہوں، جگمگ جگمگ کرتا ہوں، جگمگ جگمگ کرتا ہوں، جان چکے ہو تم میرا کام، جان چکے ہو تم میرا کام، اب تو بوجھو میرا نام، اب تو بوجھو میرا نام۔ معنی اور اشارات، میں نے کہا تھا کہ چیپٹر میں کچھ لفظ ایسے آئے ہیں جس کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کا معنی نیچے آنے والا ہے، وہی معنی اور اشارات۔ لگنا، معلوم ہونا، دکھائی دینا، لگنا معلوم ہونا، دکھائی دینا، مشرق پورب، مغرب پچھم، جگ دنیا، جگ ابھی اوپر آیا تھا، جگ کے معنی دنیا، بوجھنا پہچاننا، سوچ کر بتائیے، بوجھنا پہچاننا، سوچ کر بتائیے۔ اسی چیپٹر میں سے اس میں سوال ہے اور اس میں اس پہیلی کا حل بھی بتلایا ہے کہ اس پہیلی کا کیا حل ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ جواب دیجئے اس پہیلی کا حل کیا ہے۔ یہاں لکھا ہوا پہلے مشق، اس کے بعد نیچے لکھا ہوا جواب دیجئے اس پہیلی کا حل کیا ہے۔ اس پہیلی کا حل سورج ہے۔ سورج جو آگ کا گولا جیسا لگتا ہے، مشرق سے روز نکلتا ہے، مغرب میں جا کر چھپتا ہے، اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، رب کے حکم سے چلتا ہے، چڑھتا ہے پھر ڈھلتا ہے، دن لے کر آتا ہے، دن لے کر جاتا ہے، دنیا کو چمکاتا ہے، جگمگ جگمگ کرتا ہے، یہ تمام چیز سورج کے اندر پائی جاتی ہے۔ سورج دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ سونے جیسا لگتا ہے۔ سورج دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ سونے جیسا لگتا ہے۔ نمبر 3، سورج کس طرف سے آتا ہے اور کس طرف جاتا ہے؟ مشرق سے آتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پورب سے آتا ہے، پچھم میں ڈوب جاتا ہے۔ نمبر 4، سورج اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ دن لے کر آتا ہے، دن لے کر جاتا ہے۔ سورج کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اپنے رب کے حکم سے چلتا ہے سورج۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ اپنے وقت پر آتا ہوں، اپنے وقت پر، وقت لکھ دیں گے یہاں، اپنے وقت پہ آتا ہوں، اپنے وقت پہ جاتا ہوں، جاتا لکھ دیں گے یہاں، جاتا ہوں، رب کے حکم سے چلتا ہوں، رب کے حکم سے چلتا ہوں، یہ چلتا مٹایا ہوا تو ہم لکھ دیتے ہیں چلتا، چلتا ہوں، چڑھتا ہوں پھر ڈھلتا ہوں، ڈھلتا لکھ دیں گے یہاں، ڈھلتا ہوں، جگ میں اجالا بھرتا ہوں، اجالا لکھ دیں گے یہاں پہ، جگ میں اجالا بھرتا ہوں، جگمگ جگمگ کرتا ہوں، جگمگ جگمگ کرتا ہوں۔ اس طرح ہم بھر دیں گے اس کو۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس کتاب میں بھر لیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ کتاب ضرور خرید کر اپنے پاس رکھیے، کیونکہ آپ کتاب اپنے پاس رکھیں گے پھر جا کر آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے نیچے ناظرین، نمبر 3 پر فا، قاف اور ان کو ملانے کی شکلیں،
فا اور قاف کو کس طرح ہم ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ فا اور قاف الگ الگ ہے، لیکن اس کو ملانے کی شکلیں جب بھی بیچ میں آئے گا، جیسے لکھتے ہیں فرقان، اس کے بعد لکھتے ہیں وقف، تو کس طرح ملے گا تو اس کو یہاں بتلایا گیا۔ دیکھیے فا قاف قاف لفظ بنائیے۔ دیکھیے فا کٹا ہوا فا ہے، آدھا فا ہے، تو دیکھیے فوراً، فا جوڑ واو جوڑ غا جوڑ الف دو زبر ان برابر فوراً، فا جوڑ قاف برابر فق، یہاں لکھ دیں گے فق، سین جوڑ فا جوڑ یا جوڑ غا برابر سفیر، سین جوڑ فا جوڑ غا برابر سفر، قاف جوڑ لام جوڑ میم برابر قلم، عین جوڑ الف جوڑ قاف جوڑ لام برابر عاقل۔ میں اس لیے جوڑ کر بتلاتا ہوں تاکہ آپ اس طرح جوڑ کر لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ کو جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں جوڑ کر بتلاتا ہوں۔ نہیں تو میں ایسے بھی لکھ دوں گا فا قاف یا را فقیر، ایسے بھی لکھ دوں گا، لیکن جوڑ کر بتلاتا ہوں۔ جوڑ کر آپ جب تک لکھیں گے تب آپ کو اردو پڑھنا اور اردو لکھنا آئے گا۔ دیکھیے عین جوڑ قاف جوڑ دال برابر عقد، فا جوڑ قاف جوڑ یا جوڑ غا برابر فقیر، دیکھیے فقیر، فا جوڑ نون برابر فن، فن، غین جوڑ الف جوڑ فا جوڑ لام برابر غافل، نون جوڑ فا جوڑ لام برابر نفل، نفل پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اسی کو نفل نفل، ضا جوڑ فا جوڑ غا برابر ظفر، قاف جوڑ دال جوڑ میم برابر قدم، قاف جوڑ واو جوڑ لام برابر قول، نون جوڑ قاف جوڑ دال برابر نقد، فا جوڑ قاف جوڑ تا برابر فقط، فقط بولتے ہیں فقط صرف۔ تو یہ ہوا جوڑ کر لکھنے کا طریقہ۔ اس طرح آپ بھی کوئی بھی لفظ کو اٹھائیں گے اور اس کو الگ الگ کر کے جوڑ کر لکھیں گے تو آپ کو اردو لکھنا آ جائے گا۔ امتحان میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ الگ الگ لفظ لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو جوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جس ایک ایگزامپل کے طور پر میں یہاں لکھ کر بتلاتا ہوں۔ دیکھیے اس طرح لکھتا ہے دال جوڑ، اس طرح دال جوڑ الف جوڑ را جوڑ را جوڑ الف جوڑ لام جوڑ ہا جوڑ، اس طرح بہت لمبا لکھتا ہے، دال جوڑ الف جوڑ را جوڑ الف جوڑ لام جوڑ ہا جوڑ کاف جوڑ، پھر نیچے دیکھیے کیا لکھا، دال جوڑ الف جوڑ را جوڑ الف جوڑ لام جوڑ ہا جوڑ کاف جوڑ واو جوڑ میم جوڑ تا برابر، تا برابر، یہاں برابر دے دیں گے برابر، کیا ہو جائے گا دار الحکومت۔ یہ ہوگا اس طریقے سے، اسے لمبا سا لکھ دیا جائے گا ایگزام میں اور اس کو بولے گا اس کو آپ ملا کر لکھ دیجئے کون سا لفظ بنتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے جوڑنے کا طریقہ سیکھیں گے تب جا کر آپ اس طریقے سے لکھ پائیں گے اور جوڑ پائیں گے۔ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خوش خط لکھیے، صف صفائی عقل قدم سبق فجر ہفتہ قصہ۔ میں اس کے بارے میں اس سے پہلے ہی بتلایا تھا، یہ جو لفظ آتا ہے موٹے حروف میں، جو بولڈ حروف میں آتا ہے، اس کو آپ اپنے کاپی پہ لکھیے اور اس پہ مشق کیجیے، بار بار اس پہ قلم چلائیے تاکہ اس سے آپ کی تحریر صحیح ہوگی۔ نیچے دیکھیے کچھ اور کام، پہلیاں بوجھیے۔ یہ پہلیاں 4 پہلی دیا ہے، اس کو بوجھنے کے لیے کہا ہے کہ اس کا معنی بتلائیے، اس کا کیا بولتا ہے حل بتلائیے کہ اس پہلی کا حل کیا ہوگا۔ نمبر 1، ایک جانور ایسا جس کی دم پر پیسہ، کیا حل ہوگا اس کا؟ اس پہلی کا بوجھ کیا ہوگا؟ اس پہلی کا کیا حل ہوگا؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ ذرا سی ہلدی گھر بھر میں مل دی، اس کا بھی حل آپ ضرور بتلائیے گا نمبر 3 پر۔ نمبر 2 پر دیکھیے ذرا سی بٹیا گز بھر کی چٹیا، آپ ضرور بتلائیے گا کمنٹ کر کے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے مخمل کی ڈبیا میں اوئی کے بیج، آپ ضرور بتلائیے گا نمبر 4 کا بھی۔ چاروں پہلیاں ان کا آپ حل ضرور کمنٹ میں کر کے بتلائیے گا کہ اس پہلی کا حل کیا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔